اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الطارق مکیہ، سورۃ طارق مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں۔ الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والسماء قسم ہے آسمان کی، والطارق قسم ہے اندھیرے میں آنے والے کی، وما ادراک اور کیا جانا آپ نے، مَالطارق کیا ہے اندھیرے میں آنے والا، النجم ستارہ ہے، ثاقب چمکتا ہوا، ان کل نفس نہیں ہے کوئی جان، لما البتہ ہے، علیہا اس پر، حافظ نگہبان، فلینظر الانسان فلینظر بس چاہیے کہ دیکھے، انسان مما کس چیز سے، خلق وہ پیدا کیا گیا، مما ان پانی سے، دافق اچھلتے ہوئے، یخرج وہ نکلتا ہے، من بین الصلب پشت سے، والترائب اور چھاتی سے، انہ بے شک وہ، علی رجعہ اس کے لٹانے پر، لقادر البتہ قادر ہے، یوما جس دن، تبلی السرائر جانچے جائیں گے تمام بید، فما لہ پس نہیں ہوگی اس کے لیے، من قوت کوئی قوت، ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار۔ والسماء قسم ہے آسمان، ذات الرج چکر کاٹنے والے کی، والارض قسم ہے زمین، ذات الصدع پھوٹنے والی کی، انہ بے شک وہ، لقول البتہ بات ہے، فصل فیصلہ کن، وما ہوا اور نہیں ہے وہ بات، بالہزل مزاح کی، انہم بے شک وہ، یکیدون داؤ کرتے ہیں، کیدن داؤ کرنا، واقید اور میں بھی داؤ کرتا ہوں، کیدن داؤ کرنا، فمہل الکافرین پس اب ڈھیل دیجئے کافروں کو، امہلہم ڈھیل دینا ان کو، رویدا تھوڑی مدت تک، کچھ عرصے تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آسمان اور ستاروں کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر انسان پر ایک محافظ ہے جو اس کے اعمال، اس کے افعال اور اس کی حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ اس کا عقلی تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے انجام پر غور کرے کہ دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے، وہ اور یہ محفوظ رکھنا حساب کے لیے ہے جو قیامت میں ہوگا، اس لیے کسی وقت آخرت اور قیامت کی فکر سے غافل نہ ہو۔ اس کے بعد اس شبہے کا جواب ہے جو شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ مر کر مٹی اور ذرہ ہو جانے کے بعد پھر سب اجزاء کا جمع ہونا اور اس میں زندگی پیدا ہونا عوام کی نظر میں یہ محال اور ناممکن ہے۔ اس کے جواب میں ہے کہ انسان کی ابتدا کی تخلیق پر اگر غور کیا جائے کہ وہ کس طرح مختلف ذرات، مختلف امواد سے ہوتی ہے، جیسے ابتدائی تخلیق میں دنیا بھر کے مختلف ذرات جمع کر کے ایک زندہ، سمیع و بصیر انسان بنا دینا، یعنی سننے والا، دیکھنے والا، تو اس ذات کو اس بات پر قدرت کیوں نہیں ہے کہ وہ ایک چیز جو ایک بنی نہیں، اس کو بنانا مشکل ہے، جو ایک چیز پہلے بن چکی ہے، اس کا خاکہ ہے، اس کی ایک مثال ہے، ایک زاویہ ہے، اس چیز کو بنانا کیا مشکل ہے؟ ایک چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہے، یعنی کہ ایک بچہ جو بھی پیدا ہی نہیں ہوتا، اس کی شکل، اس کی جسامت، اس کی جو ہے مشابہت کچھ بھی پتہ نہیں ہے، وہ چیز بنانا زیادہ مشکل ہے۔ ایک جو چیز بنی ہوئی ہے، جو ایک کاپی ہے یا کوئی اور دنیا کی مصوری ہے، کچھ ہے، ایک چیز کا خاکہ آپ کے پاس ہے، اس کو دیکھ کے ویسا بنانا وہ مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی دفعہ بنا دیا، جب انسان کا کوئی خاکہ ہی نہیں تھا، تو اس ذات کو دوسری دفعہ بنانا کیا مشکل ہے؟ یہاں پہلی قسم اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ساتھ کھائی، والسماء قسم ہے آسمان کی، والطارق اور دوسری قسم ہے طارق کی، یعنی طارق کہتے ہیں رات میں آنے والے ستارے کو، چونکہ دن میں یہ چھپے رہتے ہیں اس لیے ستارہ کو طارق فرمایا۔ وما آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، وما ادراک مالطارق یعنی تمہیں کیا خبر ہے کہ طارق کیا چیز ہے، پھر فرمایا النجم الثاقب ستارہ ہے چمکتا ہوا۔ یہاں کوئی متعین ستارہ نہیں ہے، یعنی ہر وہ ستارہ جو رات کو طلوع ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کل نفس نہیں ہے کوئی جان، لما علیہا حافظ البتہ اس پر نگہبان ہے،
معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ کوئی نفس ایسا نہیں جس پر حافظ نہ ہو۔ حافظ کے معنی نگران کے بھی آتے ہیں، یا کسی کے اعمال کو نظر میں رکھے تاکہ ان کا حساب لے، اور حافظ بے معنی محافظ بھی آتا ہے جس کے معنی مصائب اور آفات سے حفاظت کرنے والے کے ہیں۔ پہلے معنی کے اعتبار سے حافظ یعنی اس سے مراد جو ہمارے اعمال لکھتا ہے وہ فرشتہ ہے، اور اگر دوسرا معنی مراد لیا جائے تو اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وہ دن رات تمام آفات اور مصائب سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، شیطانوں سے انسان کو بچاتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ہر مومن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 160 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں، جو انسان کے یعنی 160 انسان کے عضو ہیں، اسی طرح 160 فرشتے ہیں جو انسان کے ہر عضو کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان میں سے 7 فرشتے صرف انسان کی آنکھ کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ یہ فرشتے انسان سے ہر بلا اور مصیبت جو اس کے مقدر میں نہیں، جو شیطان اس کو پہنچانا چاہتا ہے، اس سے دور کرتے ہیں۔ جیسے شہد کے برتن پر آنے والی مکھیوں کو پنکھے وغیرہ سے دور کیا جاتا ہے، اور اگر یہ انسان پر حفاظتی جو فرشتے نہ ہوں تو شیطان ان کو اچک لے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خلق پس فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس چاہیے کہ دیکھے انسان مما خلق، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا، یعنی اگر اس کو اپنی پیدائش میں دوبارہ پیدا ہونے میں، زندہ ہونے میں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں اگر اس کو کوئی شبہ ہے، کوئی شک ہے، تو انسان یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، اپنی پیدائش کی طرف غور کرے۔ خلقہ وہ پیدا کیا گیا مما ان دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے۔ وہ پانی کون سا؟ یخرج جو نکلتا ہے من بین الصلب، صلب سے، والترائب اور ترائب سے یعنی چھاتی سے، پشت سے اور چھاتی سے۔ اس سے مراد جو ہے سینے کی ہڈیوں کے سے نکلنا اور پشت سے نکلنا نطفہ ہے۔ بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ مرد عورت کے ہر عضو سے نکلتا ہے، یعنی بازوں سے، کمر سے، دماغ سے، ٹانگوں سے، اسی طرح جس عضو سے نکلتا ہے اس عضو سے جو ہے نا وہ بچہ بنتا ہے۔ یعنی اگر ٹانگوں سے نکلا تو بچے کی ٹانگیں بنیں گی، ہاتھوں سے نکلا تو ہاتھ، یعنی جس مرد عورت کے جس عضو سے وہ قطرہ نکلتا ہے اسی بچے کا بھی وہی جو ہے وہ عضو بنتا ہے، اس قطرے سے بچے کا بھی وہی عضو بنتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ ذات اس بات پر قادر ہے کہ ایک نطفے سے، ایک قطرے سے